جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصۃ، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی، صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کہ چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ کہا ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئیں، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہ نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید ابن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر ابن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ تو میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئے تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں،
عمر بن خطاب، سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ، کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید ابن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کیا آج عمر مسلمان ہوا۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، شولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں پہ سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، تج کلا وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومک الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے، 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے، جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا 1 قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے، مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں، ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی تو عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ تو قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کر ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی،
حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پالے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے، بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی، چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی، پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، چودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا، عمر، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں، انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ تو میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا، امام حسن بھی ساتھ ہے، تو میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا۔ کہنے لگے کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر،
वलिउम्मिक इल्लम यगफिर लक रब्बुक, उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ये कहते 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 जान दे दी। 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम को जिंदा करने वाला, एन हालत नमाज में जख्म खा के गिरने वाला, मतलूब मुस्तफा, वजीर मुस्तफा, जन्नत की खुशखबरियां लेकर फिर मौत पर यूं कह रहा हो, अल्लाह तूने माफ ना किया तो मेरा क्या बनेगा। क्या बेतलबी है। उनके बेटे खिलाफत के अहल, उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से दोनों के नाम काट दिए का ये 6 हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी था। जिसको चाहो खलीफा बना दो, जिसको चाहो हुकूमत दे दो, ना मेरे बेटे को मिलेगी ना सईद बिन ज़ैद को मिलेगी। किसी ने कहा शोशा छोड़ा, आपका बेटा भी तो बहुत काबिल है, उसी को बना दें। तो उसे तो तलाक देना नहीं आता, हुकूमत कहां से चलाएगा। ये एक वाकया की तरफ इशारा किया है। इसके पीछे को वाकया है जिसको उन्होंने याद करके फरमाया वो तो तलाक देना नहीं जानता, वो हुकूमत क्या चलाएगा। हालांकि बड़े सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर का मकाम है। हाय हाय, जनाजा सुहैब रूमी ने पढ़ाया, दरवाजे के सामने ला के रख दिया गया, सब लोग जनाजे के साथ खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर अकेले आगे गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर को उठाया और रोते हुए बाहर निकल गईं। फिर लोग अंदर दाखिल हुए, कब्र खोदी गई। कब्र खोदते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कब्र के खोदने में शरीक थे। तो कहते मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े रो रहे थे और फरमा रहे थे मुझे पता था तू यहीं आएगा, यहां तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। कि मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने अल्लाह के नबी से ये बात का तकरार सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, इसका इतना तकरार सुना है मैंने कि मुझे यकीन था यहीं आएगा, तू और कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों गफलत से बाहर आ जाएं, गफलत से बाहर आ जाएं, गफलत से बाहर आ जाएं। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे, कहीं हलाक न कर दे। इन लोगों को सामने रख के जिंदगी गुजारो जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, कलमा हक को बुलंद किया, खैर के जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने और दुनिया में मरने के बाद भी उनके तज़किरे हिदायत का सामान बने, उनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। इनके पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ मत दौड़ो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है, और मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है और तुम्हें पुकार पुकार के कहता है मगरिब की तरफ ना आना, इधर अंधेरा है, मैं यहां गुम हो गया, तुम कौन सा सुराग ढूंढने आए हो। दौड़ो दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके पाक सहाबा की जिंदगी की तरफ, जिनको अल्लाह ने मरने से पहले जन्नत हाथ में दे दी, जन्नत की बशारत दे दी। आपने कहा मा अला उस्मान अल्लाह यअमल बादा, तबूक की लड़ाई में उस्मान 10,000 लश्कर का सामान तैयार करके लाए। आपने कहा उस्मान आज के बाद तू कुछ भी ना करे तो जन्नत तुझ पे वाजिब हो गई। और वो जन्नत की बशारतें लेकर इस तरह बैठे रो रहे हैं और नमाज में ही जान पेश की अल्लाह को। खंजर नमाज में लगा, होश में आते पूछा मुझे किसने मुझे खंजर मारा। तब मजूसी ने कहा शुक्र है मेरे मौला, तूने किसी मुसलमान के हाथ मेरी मौत न लिखी, एक काफिर के हाथ मुझे शहादत आला नसीब फरमाई। जब बचने की उम्मीद खत्म हो गई तो अपने बेटे को बुलाया। अब देखो वो कहते थे मैं कदम ब कदम चलूंगा ताकि अपने साथियों से मिल जाऊं। देखो अल्लाह ने मिलाया कैसे। जब बचने के आसार खत्म हो गए तो अपने बेटे को बुलाया, तो बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के पास दफन होने की इजाजत चाहता है। इजाजत दे दे तो मुझे वहां दफन करना, नहीं तो जन्नतुल बकी में जाके मुझे डाल देना। और उनसे कहना कि उमर पूछ रहा है, ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन पूछ रहा है, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं। अब्दुल्लाह बिन उमर आए, दरवाजे पर दस्तक दी, हम आयशा ने आने के अंदर आने की इजाजत, तो अंदर बैठी रो रही थी, वो भी रो, सारा मदीना रो रहा था, सारा इस्लाम ही रोया उमर के मरने पर। तो
انہوں نے عرض کی اما جان میرے باپ کی یہ تمنا اور خواہش ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی. مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے، میرا خامد بھی یہیں دفن ہے، میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے، میری طرف سے اجازت. وہ کہہ رہے تھے میں انہی قدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے آ کر بشارت دی، ابا جان ابشر، بشارت ہو، کام بن گیا. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں جنازہ پڑھ چکو جا کے پھر رکھ دینا، ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو لے جانا، نہیں تو واپس لے آنا، بقی میں ڈال دینا. اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے، لیکن ان کے آخری الفاظ سنو. جب محسوس ہوئے سکرات تو فرمایا بیٹا عبداللہ کی گود میں سر تھا، بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے، میرا سر زمین پہ ڈال دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دیا، ایسے مٹی میں، اور یوں یوں ملنے لگے ایسے 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 ایسے، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی وہ کہے تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ مجمع نماز چھوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آئے ہمارا کیا بنے گا. سورا دن ظلم ہی ظلم ہے. ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے. جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے، جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے، جس کی زبان غلط بول گئی یہ بھی ظالم ہے. ایسے اونچے انسان، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے 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 ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اور کہتا ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو بھی برباد، تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا، جن پر فرشتے فخر کرتے تھے، جن پر اللہ فخر کرتا تھا. وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل. بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ، اپنے نفس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو. اپنی عقل سے سوال کرو، اس سوئے ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو، کس چیز پہ محنت کر رہے ہو، کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ اٹھا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا. پھر آگے بڑھے، سارا مجمع پیچھے، یہ آگے بڑھے دستک دی کہ ام المومنین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحباً بعمر مرحباً بعمر، خوش آمدید ہو عمر کے لیے، اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں. اور صحابہ اندر اترے، اندر گئے قبر کھودنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا، دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے. اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے. بھائیو جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے، ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے. اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو. انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں، اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں، ملکی مسئلے حل کرانے ہوں، عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں. وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. اللہ کو واسطے دو، اس کو مناؤ، وہ ارادہ کر لے
اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے. ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون